حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کہانوں کا کلام ہے۔ ابو ذر کی اس بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان حضرات کی سرشت میں شامل تھا، اس لیے اس کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح پھر مسجد آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے نہ کیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا ہوگا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ ہوگی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم کس کام کو آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اول اس کو قسم اور عہد و پیمان لیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں گے، اور اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستہ میں اگر مجھے کوئی شخص ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہوا تو میں اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا۔ تم سیدھے چلتے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے آئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے، اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کی سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر منایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ دین حق کسی کے ڈر سے کیوں چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف سہنے کے متحمل نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی۔ لیکن اہل مکہ کی مخالفت کے بعد حضرت ابوذر نے سوچا ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، انہیں اللہ کے رسول ہی راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ سب سے پہلے اپنی والدہ اور 2 بھائیوں کو دین کی دعوت دی۔ ان تینوں نے فوراً لبیک کہا، پھر اپنے قبیلہ کو اسلام کی طرف بلایا۔ آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور آدھا ہجرت نبوی کے بعد راہ ہدایت پا گیا۔ عرصہ دراز تک اپنے قبیلے میں اسلام کی تعلیم دیتے رہے اور پھر ایک عرصے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ایک دن ابوذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک شخص بعض ہستیوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے اعمال کو اپنانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جن سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہے۔ ابوذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں صرف اللہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوذر سے اتنی شفقت فرماتے تھے کہ مرض الموت میں بھی انہیں بلا بھیجا۔ بارگاہ رسالت میں پہنچے، والہانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے ان کا ہاتھ اپنے جسم اطہر سے چمٹا لیا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ پر وارفتگی طاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ابوذر رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ فقیرانہ درویشانہ زندگی گزاری، جو کچھ ہاتھ میں آتا راہ خدا میں لٹا دیتے۔ شہر کے دولت مند ان سے خائف رہنے لگے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں انسان کے کام آئیں گی: نیک اولاد جو انسان کے لیے دعائے مغفرت کرے، نمبر 2 صدقہ جاریہ، اور نمبر 3 ایسا علم جس سے لوگ فیض اٹھائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت ابوذر غفاری صحرائے عرب کے ایک چھوٹے سے گاؤں ربضہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بخوشی چلے گئے۔ تنہائی پسند تھے، ہنگامہ دنیا سے دور، الگ تھلگ صبر و کنات سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ 31 یا 32 ہجری کے ایام حج میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ ربضہ کے تمام لوگ حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت ابوذر کے پاس صرف ان کی رفیق حیات اور ایک بیٹی موجود تھی۔ ابوذر رضی اللہ عنہ پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو ان کی اہلیہ رونے لگی۔ ابوذر نے نحیف آواز میں پوچھا، روتی کیوں ہو؟ اہلیہ نے جواب دیا، آپ ایک ویرانے میں دم توڑ رہے ہیں، نہ میرے پاس کفن کے لیے کپڑا ہے، نہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت کہ آپ کی ابدی خوابگاہ تیار کر سکوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنو، ایک دن ہم چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص صحرا میں جاں بحق ہوگا اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت باہر سے آ کر شرکت کرے گی۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ سب شہری آبادیوں میں وفات پا چکے ہیں، اب صرف میں ہی رہ گیا ہوں۔ تم باہر جا کر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مصداق مسلمانوں کی کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ پاس ہی ایک ٹیلے پر ان کی اہلیہ جا کر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دور گرد اڑتی نظر آئی۔ سوار نمودار ہوئے، قریب آئے تو ابوذر کی اہلیہ فرمانے لگی، بھائیو، قریب ہی ایک مسلمان سفر آخرت کی تیاری کر رہا ہے، ان کے کفن و دفن میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ قافلے والوں نے پوچھا، کون شخص ہے؟ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ہی قافلے والے بے تاب ہو گئے۔ ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں،
پکارتے ہوئے ان کی طرف لپکے۔ ادھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، جانے پدر ایک بکری ذبح کرو اور ہنڈیا چولہے پر چڑھا دو، کچھ مہمان آنے والے ہیں جو میری تجہیز و تدفین کریں گے۔ جب وہ مجھے سپرد خاک کر چکے تو کہنا ابو ذر نے آپ کو خدا کی قسم دی ہے کھانا کھائے بغیر نہ جائیں۔ قافلے والے خیمے میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کا دم واپسی تھا۔ اکھڑی آواز میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، مبارک ہو، تم لوگوں کے یہاں آنے کی خبر سالہ سال پہلے ہادی برحق نے دی تھی۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مجھے ایسا کوئی شخص نہ کفنائے جو حکومت کا عہدیدار ہو یا رہ چکا ہو۔ اتفاق سے اس قافلے میں ایک انصاری نوجوان کے سوا باقی سب کسی نہ کسی صورت حکومت سے متعلق رہ چکے تھے۔ اس نوجوان انصاری نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب رفیق، میں آج تک حکومت کی ملازمت سے بے تعلق ہوں۔ میرے پاس میری والدہ کے ہاتھ کے بنے 2 کپڑے ہیں، اجازت ہو تو ان میں آپ رضی اللہ عنہ کو کفنایا جائے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس قافلے میں اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور سب نے مل کر اس آفتاب رشد و ہدایت کو سپرد خاک کر دیا۔